اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امام علیہ السلام کون للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ یوم القدس کے حوالے سے یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ یوم القدس جو کہ امام خمینی امام راحل نے انقلاب اسلامی کے بعد اس کو جمعۃ الوداع جو کہ ہر سال رمضان کے آخری جمعے اس کو روز قدس کا اعلان کیا ہے۔ تو روز قدس کا تعلق ایک تو بیت المقدس کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ وہ مستضعفین جہان امام خمینی فرماتے ہیں کہ یوم القدس کا تعلق صرف فلسطین کے مسلمانوں سے نہیں، فلسطین کے مظلومین سے نہیں، بلکہ تمام دنیا کے تمام مظلومین سے اس کا تعلق ہے، چاہے وہ مظلومین یمن کے ہیں، چاہے وہ شام عراق، چاہے وہ افغانستان اور پاکستان کے مظلومین ہیں۔ ہر ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے والے دن کا نام جو ہے وہ یوم القدس ہے۔ تو یوم القدس کے دن جو کمزور امتیں ہیں، کمزور ملتیں ہیں، وہ اپنی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ ان لوگوں پر جن کو زمین میں مستضعف قرار دیے گئے ہیں ان پہ احسان کریں اور ان کو اس زمین کے وارث اور ائمہ بنا دیں۔ انشاءاللہ انقلاب اسلامی کی سربراہی میں رہبر عزیز، رہبر معظم سید علی خامنئی کی رہنمائی میں، اس کی رہبری میں انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلے گا۔ ظالم کی مخالفت اور مظلوم کی حمایت میں انشاءاللہ یہ ہوتا رہے گا۔ اسی سلسلے میں کوہاٹ میں مرکزی امام بارگاہ میں آخری جمعہ جمعۃ الوداع جو کہ 31 مئی کو آ رہا ہے، انشاءاللہ یوم القدس کا ایک عظیم الشان ریلی نکلے گا۔ اس حوالے سے تمام مومنین جو کہ علاقہ بنگش سے تعلق رکھتے ہوں اور غزے سے تعلق رکھتے ہوں، کوارٹ سے ہوں، ان سے بھرپور شرکت کی گزارش کی جاتی ہے۔ السلام علیکم۔ گھر کا وعدہ ہے یہ پورا ہو کے رہے گا، گھر کا وعدہ ہے یہ پورا ہو کے رہے گا۔